وہ جو کل تک سنجیدگی کی تصویر تھا آج کل جیسے ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ بات پہ بات ہنس پڑتا، آنکھوں میں چمک رہی، چہرہ مسلسل مسکراہٹ سے سجا ہوتا، اور وہی کامل جو کبھی مسکرانے بے بھی کنجوسی کرتا تھا اب ذرا سی بات پر مسکرا دیتا تھا۔ سب نے یہ تبدیلی محسوس کی تھی، عالیہ، سعدیہ، سب حیران تھی، لیکن اس تبدیلی سے رباب بہت زیادہ خوش تھی، کیونکہ وہ صرف بہن ہی نہیں تھی، اپنے بھائی کی خاموشیوں کو پڑھنے والی ایک مانوس دوست بھی تھی۔ اسی شام وہ کامل کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑا شام کے دھندلکے کو دیکھ رہا، مسکرا رہا تھا، جیسے شام نے بھی اسے اپنی ذات میں شریک کر لی۔ بھائی، وہ نرمی سے بولی۔ کامل نے چونک کر رخ موڑا، چہرے پر وہی دلکش مسکراہٹ۔ ارے رباب، آؤ۔ رباب اس کے پاس آئی، مسکراتے ہوئے اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ وقت کتنی جلدی گزر جاتا ہے نا، کل تک ہم سب اکٹھے رہتے، ہنسی مذاق، بات پہ بات، لڑنا جھگڑنا، اور آج دیکھو تمہاری شادی کی تیاریاں ہو رہی ہے، پتہ بھی نہیں چلا اور تم ہم سب سے دور جا رہی ہو۔ لیکن میری دعا ہے کہ میری بہن جہاں بھی رہے ہمیشہ خوش و خرم رہے، ہنستی مسکراتی رہے۔ جب آپ اپنے بھائی کی بات سن کر نم آنکھوں سے مسکرانے لگی اور اس کے کندھے سے لگ گئی۔ کچھ موتی اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر اس کی اپنی ہی گود میں گر گئے، لیکن پھر جلدی سے خود کو سنبھالتے ہوئے سیدھی ہوئی۔ اوہ بھائی، اب بہت خراب ہے۔ میں جو بات کرنے آئی تھی وہ بات تو آپ نے مجھے بھلا ہی دی۔ اچھا، کیا بات کرنے آئی تھی میری بہن؟ وہ مسکراتے ہوئے رباب کی ناک کھینچ کر بولا۔ بھائی، آج کل میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ مسکرانے لگے ہیں، کچھ بھی ہو ہر بات پہ مسکرا دیتے ہو۔ وہ شوخی سے بولی۔ نہیں، میرا مطلب اچھی بات ہے، مجھے بہت خوشی ہے، میں بس وجہ جاننا چاہتی ہوں۔ کامل ہنسا۔ کبھی کبھی خوشی اندر سے پھوٹتی ہے تو چہرہ خود بخود مسکرانے لگتا ہے۔ یہ خوشی کہیں علیزہ کی وجہ سے تو نہیں؟ رباب نے چھیڑنے والے انداز میں پوچھا۔ کامل نے گہرا سانس لیا، مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، اسی کی دی ہوئی ہے، جس کے ہونے سے زندگی مکمل ہوئی ہے۔ رباب اس کے پاس آئی، مسکراتے ہوئے اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ وقت کتنی جلدی گزر جاتا ہے نا، کل تک ہم سب اکٹھے۔ رباب کے لبوں پر تبسم پھیل گیا، وہ اپنے بھائی کی آنکھوں میں چھپی محبت کو بخوبی پہچان جاتی تھی۔ مجھے خوشی ہے بھائی، بہت زیادہ، وہ نرم لہجے میں بولی۔ آج وہ اپنی سب سے بڑی خواہش پا چکا ہے، میرے لیے اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی؟ کامل نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور سرسوات میں ہلایا۔ میری دل سے دعا ہے بھائی کی، ہمیشہ تم دونوں کی محبت سلامت رہے، تمہارے چہرے کی یہ روشنی کبھی مدھم نہ ہو۔ میں اپنی ہر دعا میں تمہاری دائمی خوشیوں کی دعا مانگتی ہوں۔ کمرے کی فضا خاموش تھی مگر دل بول رہے تھے۔ بھائی بہن کے اس رشتے میں خوشی کی ایک مقدس جھلک تھی۔ کامل کی دنیا بدل چکی تھی اور اس بدلتی دنیا میں رباب کی محبت، اس کی دعائیں، اس کا فخر شامل تھا۔ وقت تیزی سے گزر گیا۔ آج رباب کی مہندی کا فنکشن تھا۔ جمال ہاؤس جگمگا رہا تھا، صحن میں لگے رنگ برنگے فانوس، چاروں طرف بکھری چمچماتی لڑیوں جیسی روشنیوں کا جال، ہر کونے سے آتی خوشبو کی لطیف لپیٹیں، کہکہوں اور گانوں کا شور۔ خواتین نے گہرے پیلے اور سبز جوڑے پہن رکھے تھے، مرد حضرات خوش رنگ شلوار قمیص میں مصروف خوشیاں تھے۔ کہیں ڈھولک بج رہی تھی، کہیں رقص ہو رہا تھا۔ سجی سوری رباب ایک طرف کرسی پر بیٹھی تھی، ہاتھوں میں مہندی لگائے جھجکتے مسکرا رہی تھی، اور دوسری طرف علیزہ، وہ گہرے سبز رنگ کے لہنگے میں سنہری دوپٹے کے حالے میں یوں لگ رہی تھی جیسے کوئی چاندنی زمینی روف میں اتر آئی ہو۔ اس کے بالوں میں لگے گجرے اور ہلکے سے کانوں کے جھمکے اس کے سراپے کو اور بھی نکھار رہے تھے۔ ہنستی تو لگا جیسے پوری محفل کی روشنی اس کی مسکراہٹ سے ہے۔ کامل تھوڑا دور کھڑا نظریں چراتے چراتے آخرکار نظریں جما بیٹھا۔ اس کی آنکھیں جیسے بے اختیار ہو گئی تھی۔ جس لڑکی کو دیکھ کر وہ جیتا تھا، آج پھر نئی لہر میں اسی کی دل کی دھڑکنیں بڑھا رہی تھی۔ وہ چلتے ہوئے لیزا کے قریب آیا۔ وہ ایک جانب سٹیج پر عالیہ اور سعدیہ سے کسی بحث میں مصروف تھی۔ دیکھو سعدیہ، دودھ پلائی کی رسم تمہیں تینوں کریں گے، لیکن نیک صرف میں رکھوں گی۔ کیوں بھائی، ہم کیا ادھر سوتیلی ہے جو نیک تم رکھو گی؟ ہم بھی رباب کی اتنی ہی سگی ہے جتنی کہ تم، اس لیے 3 حصے ہوں گے۔ دیکھو تم لوگ جوتا چھپائی کا نیک آپس میں بانٹ لینا۔ ویسے بھی انٹرنشپ میں سیلری بھی نہیں ملتی، اور تو اور بابا نے بھی آج کل پاکٹ منی بند کی ہوئی ہے۔ میں بیچاری معصوم سی غریب بچی آج کل کنگلی ہوئی پڑی ہے۔ کنگلی نہیں بہن، تو جنگلی ہے۔ تجھے کس نے کہا کہ آفس جانا بند کر دے؟ اب تایا ابو نے سزا دی ہے تو بہت اچھا کیا، عالیہ نے اسے کہا، تو علیزہ نے اس کے کندھے پہ زور سے تپڑ مارا۔ کمینی، کتنی بدتمیز ہو تم! جاؤ، میں تم سے بات ہی نہیں کروں گی۔ تم دونوں دوست نہیں بلکہ دشمن ہو میری۔
اتنا کہہ کر وہ رباب کے پاس چلی گئی۔ رباب اسے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ آؤ آؤ علیزہ، کہاں گم ہوئی ہو؟ میں کب سے دیکھ رہی ہوں، تم تینوں میں سے کوئی بھی نظر نہیں آ رہی۔ کہاں ہے وہ دونوں چڑیلے؟ رباب، ان دونوں کا میرے سامنے نام بھی مت لو، وہ منہ پھلا کر کہنے لگی۔ ارے کیا ہوا، اور یہ منہ کیوں پھلایا ہوا ہے؟ آپ کو پتا ہے میں نے ان سے کہا کہ دودھ پلائی کا نیک سارے کا سارا میرا اور جوتا چھپائی دونوں آپس میں بانٹ لے، لیکن وہ مان نہیں رہے۔ میں نے کہا بھی کہ آج کل میں کنگلی ہوں، تو کہنے لگی نہیں کہ تم کنگلی نہیں جنگلی ہو۔ رباب اس کی بات سن کر زور زور سے ہنسنے لگی تو علیزہ آنکھیں پھیلائے رباب کی طرف دیکھنے لگی۔ جانتی تھی میں کہ تم بھی دشمنوں کی سائٹ پر ہی ہو، شکر ہے تم سے جان چھوٹ جائے گی، دفع ہو، اللہ کرے تمہاری اپنے شوہر سے روز لڑائی ہو اور تم اس سے روز مار کھاؤ، اللہ نہ کرے۔ کیسی باتیں کر رہی ہو، شرم نہیں آتی بہن کو ایسی بددعا دیتے ہوئے؟ علیزہ کی ماں نے اسے وہیں پہ ڈانٹنا شروع کر دیا۔ ماما آپ کو نہیں پتا، یہ بہن نہیں بلکہ یہ تینوں ڈائن ہے، میری خوشیوں کو کھانے والی۔ اور علیزہ وہاں سے بھی اٹھ کر چلی گئی۔ کمل کا بھی پورا دھیان علیزہ کی طرف تھا اور وہ اس کی باتیں سن کر مسکرانے لگا۔ جب وہ گئی تو سب سے نظریں بچاتے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ چونکی، نظریں اٹھا کر دیکھا تو کمل اس کے قریب کھڑا تھا۔ وہ سیدھے چھت کی طرف آ گئی جہاں مہندی کی روشنی مدھم پڑ چکی تھی، مگر چاندنی پوری آب و تاب سے بکھر رہی تھی۔ تمہیں پتا ہے بوڑھی بزرگ خواتین کا کہنا ہے کہ یوں بال کھلے چھوڑ کر خوشبو میں معطر لڑکیوں کو رات میں چھت پر نہیں آنا چاہیے، ورنہ جن عاشق ہو جاتے ہیں۔ اپنے پیچھے اچانک آواز سن کر علیزہ ڈر گئی۔ جب کامل کو دیکھا تو دل پہ ہاتھ رکھ کر گہرا سانس لیا۔ آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا، ویسے بھی ایک جن ہے میرے پاس، اب اس کے ہوتے ہوئے کوئی اور نہیں آتا۔ علیزہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے آنکھوں میں شرارت لیے کہا تو کامل کھل کر ہنسا۔ بہت خراب ہو گئی ہو تم، وہ تو بچپن سے ہی ہوں، کوئی نئی بات بتائے۔ نئی بات یہ ہے کہ کامل نے اس کی جانب دیکھا، تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو آج۔ ایک پل کو وہ کچھ بول نہ سکی، دل جیسے اچانک دھڑکنا بھول گیا ہو۔ پھر اچانک سے خود کو سنبھالتے ہوئے، یہ آج سے کیا مراد ہے آپ کا؟ ہاں کیا میں پہلے خوبصورت نہیں لگتی تھی؟ نہیں، پہلے تو بالکل چڑیل جیسی لگتی تھی۔ کیا آپ نے مجھے چڑیل کہا؟ ٹھہرے ذرا، آپ کی تو خیر نہیں۔ آج وہ کامل کو مارنے کے لیے ادھر ادھر کچھ ڈھونڈنے لگی، لیکن کامل نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ علیزہ تھوڑا گھبرائی، کیا کر رہے ہیں آپ؟ پتا ہے جب تم ہنستی ہو تو مجھے لگتا ہے جیسے میری دنیا روشن ہو جاتی ہے، وہ نرمی سے بولا۔ علیزہ کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی، لیکن وہ خاموش رہی، مگر اس کی نظریں بول رہی تھی۔ کمل نے ایک قدم اور بڑھایا۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں اگر تم میری زندگی میں نہ ہوتی تو شاید میں صرف جینا جانتا تھا، زندگی محسوس کرنا نہیں۔ اور اب وہ دھیرے سے پوچھ بیٹھی، اب تم ہو تو ہر لمحہ مکمل ہے۔ علیزہ نے کامل کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اس کے لیے صرف محبت ہی محبت تھی۔ وہ دونوں چھت کی روشنیوں میں خاموش کھڑے تھے، چاندنی ان پر نرمی سے برس رہی تھی۔ علیزہ نے مکمل خاموشی سے اپنی نظریں جھکائی، لیکن ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ کھل گئی۔ تم میری زندگی کی وہ روشنی ہو جس کے بغیر یہ دنیا رنگین ہو کر بھی ادھوری تھی۔ علیزہ نے نظریں اٹھائی اور ایک بار پھر مکمل تسلیم کے ساتھ اس کی آنکھوں میں جھانکا، لیکن کامل بولتا رہا، تم میرے دل کے وہ مکین ہو جس کے بغیر یہ دل صرف ایک خالی کمرہ تھا۔ چاند نے اس پل کو قید کر لیا، ہواؤں نے آہستگی سے گیت گایا، محفل مہندی میں وہ سب خوش تھے، لیکن چھت پر کھڑے وہ دو دل مکمل تھے کہ اچانک سے علیزہ نے اپنے ہاتھ چھڑوائے۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں، پتہ نہیں کیسی باتیں کرتے رہتے ہیں، مجھے تو بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ وہ تیزی سے بولتی ہوئی نیچے کی طرف بھاگی، جبکہ کامل وہی کڑا مسکراتا اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اور پھر گہری سانس لیتے ہوئے نیچے کی جانب بڑھا۔ نیچے مہندی کی رسم شروع ہو چکی تھی، سب لوگ بھاری بھاری رباب کو مہندی لگا رہے تھے۔ پہلے سب بڑوں نے مہندی کی رسم ادا کی اور اب ینگ جنریشن کی باری تھی۔ انہوں نے رباب کو خوب تنگ کیا، ہنسی مذاق چھیڑ چھاڑ اور کہکہوں کا سما بن گیا۔ کچھ ہی دیر بعد سب لڑکے اور لڑکیاں گانوں کے مقابلے میں الجھ گئے، ہر طرف شور، تالیوں کی گونج، ڈھولک کی تاپ اور ہنستے چہروں کا سیلاب تھا۔ مقابلہ دیر رات تک جاری رہا اور بالآخر بڑوں کو درمیان میں آ کر کہنا پڑا کہ بس کرے، کل بارات ہے اور سب نے صبح جلدی اٹھنا ہے۔ ادھر رباب جب اپنے کمرے میں آئی تو تھکن کے باوجود چہرے پر ایک سکون سا تھا۔ وہ الماری کھول کر اپنے لیے ایک سادہ سا سوٹ نکالنے ہی والی تھی کہ اچانک کمرے میں دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی ہلکی سی آواز آئی۔ وہ چونکی اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ حریرہ، آپ یہاں؟
یہ کیا کر رہے ہیں؟ اگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا سوچے گا؟ رباب کے لہجے میں حیرت، شرم اور خفگی کا خوبصورت امتزاج تھا۔ حریرہ نے مسکراتے ہوئے قدم آگے بڑھایا اور شوخی سے کہا، یہی کہ ایک دن بعد ہونے والا شوہر اپنی ہونے والی بیوی سے ملنے آیا ہے۔ رباب نے فوراً پردہ سنبھالا، دوپٹے کو درست کیا اور تھوڑا پیچھے ہٹ کر دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ پلیز چلے جائیں، اگر ابو یا بھائی آ گئے تو آئے تو میں بتا دوں گا کہ رباب کو کل کے بعد میری عادت بنانا ہے، تو پہلے سے تھوڑا عادی ہو رہا ہوں۔ اس کے لہجے میں شوخی بھی تھی اور محبت بھی۔ بہت شوق ہو گئے ہیں، ایک دن بعد دلہن بننے جا رہی ہوں میں، ابھی کچھ شرم رہنے دو۔ رباب نے سر جھکایا، گال سرخ ہو چکے تھے۔ حریرہ نے دھیرے سے اپنے جواب دیا، شرم آپ کو زیب دیتی ہے، مگر سچ پوچھوں تو آج دل چاہتا ہے کہ تمہیں دیکھ کر جاؤں، ایک بار، بس ایک بار۔ رباب کا دل جیسے پھل میں پگھل گیا، اس کی نگاہیں جھکی رہی، مگر ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی۔ دیکھ لیا نا، اب جائے۔ نہیں، ایک بات کہنی ہے، حریرہ نے سنجیدگی سے کہا۔ رباب نے نظریں اٹھائی، کیا؟ شکریہ، کس لیے؟ میرے ہونے پر راضی ہونے کے لیے، میری زندگی میں آنے کے لیے۔ میں جانتا ہوں تم نے کبھی اظہار نہیں کیا، لیکن میں محسوس کرتا ہوں تمہاری خاموش محبت، تمہاری دعائیں، تمہارا اعتبار، بس شکریہ۔ رباب کی پلکیں لرزی، دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی۔ یہ وہ الفاظ تھے جو ہر دلہن اپنی شادی سے ایک رات پہلے سننا چاہتی ہے، یقین، چاہت، احترام۔ اور میں بھی خوش ہوں، بہت۔ تم میرے وہ سکون ہو جسے دعا مانگے بغیر پایا ہے۔ وہ دونوں خاموش ہو گئے، جیسے لمحہ خود بولنے لگا ہو۔ باہر چاندنی چن چن کر کھڑکی سے کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ یہ چاندنی جیسے دونوں کے رشتے پر رحمت بن کر برس رہی تھی۔ کچھ پل بعد حریرہ نے آہستہ سے دروازہ کھولا، باہر نکلتے وقت پلٹ کر ایک نظر رباب پر ڈالی، جو ہاتھ میں نائٹ سوٹ لیے اب بھی اس کے کہے جملوں کو دل میں دہرا رہی تھی۔ کل تم میری ہو جاؤ گی ہمیشہ کے لیے، اس کی آواز کمرے میں گونجی، اور پھر دروازہ آہستہ سے بند ہو گیا۔ رباب نے دل پر ہاتھ رکھا۔ حریرہ کی آمد اچانک تھی، لیکن احساس دیر پا، محبت جیسے پہلی بار پوری شدت سے دل میں اتری تھی۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی جمال ہاؤس میں گہما گہمی شروع ہو چکی تھی۔ رات دیر تک جاگنے کے باوجود سب لوگ جاگ چکے تھے، سوائے 3 خاص ہستیوں کے، عالیہ، علیزہ اور سعدیہ کے۔ ان کی مائیں کتنی ہی بار انہیں جگا چکی تھی، وہ باتیں دے دے کر تک گئی، مگر مجال ہے جو تینوں نے کروٹ بھی لی ہو۔ دیکھو علیزہ، میں آخری بار کہہ رہی ہوں، اٹھ جاؤ، ورنہ اب میں ڈنڈا لے کر آؤں گی تم تینوں کو اٹھانے۔ امی کی آواز اب سخت ہو چکی تھی، مگر بستر پر پڑی علیزہ نے بس تھوڑا سا کمبل اور منہ پر کھینچ لیا۔ اچھا نا امی، بس 5 منٹ اور، بہت نیند آ رہی ہے یار، وہ نیند میں بڑبڑائی۔ 5 منٹ؟ تمہارا 5 منٹ اب پورا گھنٹہ بن چکا ہے، اگر اب بھی نہ اٹھی تو بارات میں ایسی دیر ہوگی کہ تم حال اس وقت پہنچ چکی جب دلہن رخصت ہو رہی ہوگی۔ امی نے غصے سے دانت پیسے اور باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور تینوں نے آنکھیں کھولنے سے بھی انکار کیا جب تک کہ ان کے اوپر ٹھنڈا یخ پانی ڈیلا نہ گیا۔ امی، کیا کر رہی ہے آپ؟ میرے بال خراب ہو گئے۔ تینوں ایک ساتھ بستر سے اچھل پڑی، چلاتے ہوئے، جبکہ ان کی امی دروازے کے پاس کھڑی تھی، ہاتھ میں خالی جگ اور چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ۔ اڑینا نیند، چلو اٹھو جلدی، انہوں نے ہاتھ نچھا کر کہا۔ آج شادی ہے، مہمان آ رہے ہیں، اور تم تینوں سو رہی تھی جیسے جہاز پکڑنا ہو رات میں۔ عالیہ، علیزہ اور سعدیہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگی، مگر امی کے غصے کو دیکھ کر جلدی جلدی تولیے پکڑ کر واش روم کی طرف بھاگ گئی۔ امی واقعی خطرناک موڈ میں ہے آج۔ علیزہ نے سرگوشی کی۔ ہاں، اور جگ بھی ان کے ساتھ ہے، سعدیہ نے کہا لگایا۔ سب لوگ تیار تھے۔ کچھ ہی دیر میں بارات ہال میں پہنچ چکی تھی اور رباب کو بھی اسٹیج پر بٹھا دیا گیا۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، بالکل آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری، جیسے سب نے اسے دیکھ کر بے ساختہ ماشاءاللہ کہا۔ اب دودھ پلائی کی رسم تھی۔ علیزہ جلدی سے آگے ہو کر بولی، مجھے دودھ پلائی میں 10 کروڑ چاہیے۔ اس کی بات سن کر سب کے منہ کھل گئے۔ اوئے، دودھ پلایا ہے یا وحیات جو تم اتنا منہ کھول رہی ہو؟ حریرہ نے کہا۔ بھائی، ساتھ میں پلی پلائی بہن بھی تو دے رہے ہیں، جسے سارے کام بھی آتے ہیں۔ سب ملازموں کی چھٹی کر دینا اور سارا کام اس سے کروانا، دیکھو کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ گھر کے ملازموں کی تنخواہوں کے پیسے بچ جایا کریں گے۔ اب بتائے، 10 کروڑ کوئی بڑی بات تو نہیں۔ علیزہ کی بات سن کر سب دبی دبی ہنسنے لگے، جبکہ علیزہ کی تو آنکھیں ہی پھیل گئی۔ علیزہ کی بچی، میں تجھے چھوڑوں گی نہیں، تم مجھے وہاں نوکرانی بنا کر بھیج رہی ہو؟
تم بہن نہیں بلکہ دشمن ہے میری پکی والی۔ حریرہ بھائی اسے چھوڑے، آپ مجھے بتائیں سودا منظور ہے؟ نہیں بھائی پھر بھی مہنگا ہے، تھوڑا ریٹ کم کرو یار۔ نہیں آپ کو نہیں معلوم، میں بیچاری معصوم جاب لیس جس کی پاکٹ منی بھی بند ہے آج کل، اور لگتا ہے کبھی دوبارہ لگے گی بھی نہیں، اور اوپر سے یہ 2 چڑیلے، انہیں بھی کوئی 150 دینا پڑے گا، اور اپنی شادی تک انہیں 10 کروڑ سے گزارا کرنا پڑے گا۔ اپنی ساری خواہشات مار کر اب آپ خود ہی بتائیں میں مظلوم ابلا ناری کیا کرے؟ سب اس کی ایکٹنگ پر ہنسنے لگے، جبکہ عالیہ اور سعدیہ تو اس پر ٹوٹ پڑی۔ اے ہم کوئی فقیر ہے جو تو ہمیں 50 یا 100 روپے دے گی؟ ہاں تو اور کیا، فقیر ہی تو ہو، تو تم بھی تو ہماری کیٹیگری میں آ رہی ہو، ہم سے بھی بڑی فقیر ہے تو ہماری بوس ہوئی۔ ہاں بس تو میں ہوں، شکر ہے یہ تو تم مان گئی، تبھی تو 10 کروڑ مانگ رہی ہو۔ چلو ایسا کرو تم لوگ 500 لے لینا۔ اب چپ کرو، مجھے بات کرنے دو۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید بحث کرتی حریرہ کی والدہ گئی۔ چلو بیٹا یہ لو، آپ یہ تینوں کے لیے ایئر رنگز ہے، اب ہمیں دیر ہو رہی ہے، ہم چلتے ہیں۔ انہوں نے جیسے بات ختم کی ہو۔ لے پپو اتنے سے ایئر رنگز سے کیا بنے گا؟ اگر میں نے بیچوں تو کیا ملے گا؟ 1 ہفتہ بھی نہیں گزارا ہوگا۔ در فٹے منہ، ہر جگہ ذلیل ہی کروانا ہے، کبھی نہ کوئی ڈنگ کی بات کرنا۔ چل ایک سائڈ پہ ہو ورنہ منہ توڑ دوں گی تمہارا۔ علیزے کی ماں نے اسے بازو سے پکڑ کر ایک سائڈ پہ کرتے ہوئے کہا۔ اوہو امی، ایک تو آپ مجھے ہر جگہ بے عزت کرنے پہ تلی رہتی ہے، لگتا ہے میں تو جیسے سوتیلی ہوں، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ چپ کر جا ورنہ ابھی سوتیلی سگی کا فرق بتا دوں گی۔ تو وہ منہ بنا کر ایک سائڈ پر کڑی ہو گئی۔ اس کا پھول چہرہ دیکھ کامل ہنسنے لگا۔ پاگل ہے بالکل۔ حال میں اب خاموشی چھا گئی تھی، کیونکہ اب رخصتی کا ٹائم ہو رہا تھا۔ سب مہمان ایک ایک کر کے رخصت ہو رہے تھے۔ اسٹیج پر بیٹھے رباب کے چہرے پر ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ جو کچھ دیر پہلے سب کی چھیڑ چھاڑ پر مسکرا رہی تھی، اب نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ سیاہ پلکوں کے پیچھے نمی چھپی ہوئی تھی، جسے وہ ہر ممکن چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ علیزہ، سعدیہ اور عالیہ تینوں اس کے پاس بیٹھی تھی، لیکن اب ان کی آنکھوں میں بھی چمک کی جگہ نمی نے لے لی تھی۔ چلو بیٹا اٹھو۔ رباب کی ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ جیسے کسی خواب سے جاگی ہو۔ امی، بس یہی ایک لفظ نکلا اس کے لبوں سے، اور پھر آنکھوں سے ایک موتی نیچے لڑک گیا۔ ارے میری گڑیا، تو رونا نہیں، ہم تو بس تیرے پیچھے ہی ہے، ہر وقت ہر لمحہ۔ اس کے والد کی آواز رباب کے دل کو تھپک گئی، مگر آنسو اب قابو میں نہ رہے۔ علیزہ نے آنکھیں پونچھتے ہوئے ہنستے ہنستے کہا، بس کر دے رباب، روئے گی تو میک اپ خراب ہو جائے گا، اور حریرہ بھائی ڈر جائیں گے اور ہمیں بد دعائیں دیں گے کہ ہم نے کس چڑیل کے ساتھ شادی کر دی۔ رباب ہلکے سے مسکرائی، لیکن پھر چپ ہو گئی۔ حریرہ تھوڑا فاصلے پر کھڑا تھا، اس کی نظریں بھی بار بار رباب کی طرف جا رہی تھی، اور پہلے بار وہ بھی سنجیدہ لگ رہا تھا۔ ہر طرف ایک جذباتی ماحول بن چکا تھا۔ رباب کی ماں نے اسے گلے لگایا تو وہ جیسے پھوٹ کر رو دی۔ امی، کیسے رہوں گی آپ کے بغیر؟ جیسے میں اپنی ماں کے بغیر رہی تھی، اور پھر تیری خاطر سب جھیل لیا، تو بھی سب سنبھال لے گی میری بیٹی، تو بہت بہادر ہے۔ انہوں نے اس کے آنسو چوم لیے۔ چلو بیٹا دیر ہو رہی ہے، کسی نے نرمی سے کہا۔ رباب آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی۔ پیچھے سے آوازیں آ رہی تھی، بہو روتے ہوئے اچھی لگتی ہے، لیکن ہادی کے گھر جا کر کہکہے لگانے ہیں، اور سن، ہمارے بغیر ایک دن بھی نہیں نکالنا ورنہ ہم آ جائیں گے سامان لے کر۔ رباب ہنسی روتے ہوئے گاڑی کے قریب پہنچی تو ہادی نے آگے بڑھ کر اس کے آنسوں کو دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا، چلو اب میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ گاڑی کا دروازہ بند ہوا اور وہ نئے سفر پر روانہ ہو گئی۔ پیچھے صرف دعائیں، آنکھیں اور یادیں رہ گئی۔ رباب کو رخصت کر کے باقی سب بھی گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ سب اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھے۔ عالیہ حمزہ ڈرائیور کے ساتھ جا رہی تھی کہ اچانک سے سامنے سے تیز رفتار آتے ٹرک کے ساتھ ان کی گاڑی کا تصادم ہوا اور بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس میں لیزا اور عالیہ بہت بری طرح متاثر ہوئی۔ پیچھے ان کے کامل کی گاڑی آ رہی تھی، اس کے ساتھ سعدیہ اور کامل کے والدین تھے۔ انہوں نے جب علیزہ لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہوتے دیکھا، جلدی سے آگے بڑھے۔ کامل نے گاڑی ایک جھٹکے سے روکی اور بے تاب ہو کر باہر نکلا۔ اس کے دل کی دھڑکن جیسے رکنے لگی تھی۔ سڑک پر دھواں پھیلا ہوا تھا اور گاڑی کی حالت دیکھ کر ہی کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ یا اللہ خیر، سعدیہ نے بے ساختہ کہا اور تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ علیزہ اور عالیہ خون میں لت پت نیم بے ہوش حالت میں گاڑی کے اندر پنس چکی، شیشے ٹوٹ چکے تھے، دروازے مڑے ہوئے تھے۔ کامل کے والدین بھی حیرت اور خوف میں ڈوبے ہوئے جلدی سے گاڑی کے قریب آئے۔
ڈرائیور دروازہ کھولو، کامل نے چیخ کر کہا، مگر ڈرائیور کی حالت بھی تشویشناک تھی۔ یہ دیکھ کر کامل نے ایک لمحہ ضائع کی بغیر ہاتھ سے شیشہ توڑا، زخمی ہاتھوں سے الیزا کو کھینچنے کی کوشش کی۔ الیزا آنکھیں کھولو، پلیز میری جان، کچھ بولو۔ الیزا کی سانس مدم تھی، لبوں سے ہلکی سی کراہ نکلی۔ الحمدللہ زندہ ہے، سعدیہ نے روتے ہوئے کہا اور عالیہ کی طرف بڑھی۔ عالیہ میری بات سنو، کچھ کہو یار۔ کامل کے والد نے فوراً ایمبولینس کو کال کی اور چند لمحوں بعد قریب ہی سے گاڑی والے نے مدد کے لیے اپنا فون دے کر پولیس اور ریسکیو کو بھی خبر۔ 15 منٹ کا انتظار صدیوں پر بھاری لگ رہا تھا۔ ایمبولینس آئی تو فوری طور پر دونوں لڑکیوں کو اسپتال لے جایا گیا۔ کامل کی شرٹ خون میں بھیگ چکی تھی، لیکن وہ مسلسل الیزا کا ہاتھ پکڑے رہا۔ کچھ نہیں ہوگا تمہیں، کچھ بھی نہیں، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ وہ خود کو تسلی دے رہا تھا، شاید الیزا سے زیادہ خود کو۔ اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ کے باہر ایک قیامت کا عالم تھا۔ کامل، سعدیہ اور ان کے والدین اسپتال کے عملے کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہوئے دونوں لڑکیوں کو آپریشن تھیٹر کی طرف جاتا دیکھ رہے تھے۔ کیا دونوں کی حالت سیریس ہے؟ کامل نے گھبرا کر ڈاکٹر سے پوچھا۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، پلیز آپ دعا کریں، کہہ کر ڈاکٹر تیزی سے آپریشن تھیٹر میں داخل ہو گیا۔ کامل نے دیوار کے ساتھ سیک لگا لی، اس کی سانس سے بے قابو تھی، آنکھیں نم تھی اور دل میں صرف ایک ہی دعا تھی، یا اللہ میری بہن کو بچا لے، اسے کچھ نہ ہو۔ سعدیہ نے بھی اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے کامل کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کچھ نہیں ہوگا الیزا کو، وہ بہت بہادر ہے، دیکھنا وہ ہمیں ہنستی ہوئی ملے گی۔ کچھ ہی دیر میں باقی گھر والے بھی اسپتال پہنچ چکے تھے۔ الیزا کی ماں نے جیسے ہی بیٹی کا نام سنا، قدموں سے جان نکل گئی، وہ زمین پر بیٹھ گئی۔ میری بچی، الیزا کہاں تھا نہ جا، دیر ہو رہی ہے۔ باقی گھر والے بھی ایک ایک کر کے اسپتال پہنچ چکے تھے۔ ہر طرف پریشانی کا عالم تھا، کوئی عالیہ کے بارے میں پوچھ رہا تھا تو کسی کی زبان پر الیزا کا نام تھا۔ آنکھیں اشکبار، دل بے چین اور ذہن میں بس ایک ہی سوال تھا، آخر یہ سب ہوا کیسے؟ ڈرائیور کی حالت بھی تشویشناک تھی، اسے فوری طور پر دوسرے وارڈ میں لے جایا گیا تھا۔ اس کے سر پر گہری چوٹ آئی تھی اور وہ ہوش میں نہیں تھا۔ اسپتال کا عملہ اس کی جان بچانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ رباب اور اس کے سسرال والوں کو کسی نے اطلاع دی، کسی نے نفی میں سر ہلایا۔ انہیں بتانا بھی نہ، ایسے ہی پریشان ہو جائیں گے، تو سب نے اس بات میں سر ہلایا۔ حوصلہ کرو بہن، اللہ سب بہتر کرے گا۔ کئی گھنٹے اسی اضطراب میں گزرے، ہر گزرتا لمحہ جیسے دلوں پر پہاڑ بن کر گرا۔ بالآخر آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا، ڈاکٹر باہر آیا، سب فوراً اس کی طرف لگ کے، ڈاکٹر کیسے ہے اب؟ تینوں ڈاکٹر نے ان کی طرف دیکھا اور کہا، 2 پیشنٹ تو ہوش میں آ گئے ہیں، لیکن ایک کی حالت ابھی بھی خطرے میں ہے۔ ان کے لیے اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہے۔ جب وہ لوگ کمرے کی طرف بڑھے تو ڈرائیور اور سعدیہ کو ہوش آ گیا تھا، لیکن الیزا کی حالت ابھی بھی خطرے میں تھی۔ اگر اگلے 24 گھنٹے میں ہوش نہ آیا تو وہ کوما میں جا سکتی ہے۔ یہ سن کر کامل کے پیروں تلے سے جیسے کسی نے زمین ہی کھینچ لی ہو، وہ بالکل سن ہو گیا۔ کامل کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے تھے، اس کے کانوں میں صرف ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، اگر اگلے 24 گھنٹوں میں ہوش نہ آیا تو وہ کوما میں جا سکتی ہے۔ اس کی نظریں دروازے کے اس کمرے کی طرف تھی جہاں الیزا زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی۔ وہ لڑکی جو ہمیشہ ہنستی، چہکتی، شرارتیں کرتی، کبھی کسی کو جملہ سنا دیتی، کبھی کسی کا دل جیت لیتی، آج بے جان سی بے ہوش پڑی تھی۔ کمل کے آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے، اس نے سعدیہ کی طرف دیکھا جو ہوش میں آ چکی مگر چہرے پر چوٹوں کے نشان تھے اور وہ بہت کمزور لگ رہی تھی۔ سعدیہ نے بمشکل آنکھیں کھولی اور جیسے ہی کمل کو دیکھا اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ الیزا کیسی ہے؟ اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ کمل نے ضبط کرتے ہوئے بمشکل سر ہلایا۔ ابھی وہ ہوش میں نہیں آئی۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز رند گئی۔ سعدیہ نے آنکھیں بند کر لی جیسے خود سے دعا مانگ رہی ہو، یا اللہ رحم۔ اتنے میں ڈاکٹر دوبارہ کمرے میں داخل ہوئے۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، مگر آپ سب سے گزارش ہے کہ زیادہ لوگ روم کے باہر موجود نہ ہو، مریضوں کو سکون اور آرام کی ضرورت ہے۔ سب لوگ دعاؤں میں مصروف تھے۔ الیزا کی ماں کی حالت بہت خراب تھی۔ ہائے میری بچی، تو کسی کا بھی برا نہیں چاہا تھا، پھر اس کے ساتھ یہ سب کیسے ہو گیا؟ یا اللہ میری بچی کو لمبی زندگی عطا کرنا۔ وہ مسلسل روتے ہوئے دعائیں بھی کر رہی تھی۔ رات کی تاریکی گزر چکی تھی، ایک نیا دن اپنی روشنی کے ساتھ طلوع ہو چکا تھا، لیکن رباب کے گھر میں عجیب سا سناٹا تھا۔ ہر کوئی انتظار میں تھا کہ کب الیزا، عالیہ، سعدیہ اور باقی سب واپس آئیں گے اور ولیمے کی تیاریاں دوبارہ شروع ہوگی۔ مہمان بھی کچھ آنا شروع ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک کسی کا پتہ نہیں تھا۔
رباب بار بار دروازے کی طرف دیکھتی، کبھی کچن میں جاتی، کبھی فون اٹھاتی، پھر رکھ دیتی۔ اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ آخرکار جب دوپہر ہو گئی اور صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا تو رباب نے فون اٹھا کر کامل کو کال کر دی۔ ہیلو کامل بھائی، سب خیریت ہے نا؟ دوسری طرف سے مکمل خاموشی نہیں تھی، لیکن جو خاموشی کے بعد آواز آئی وہ ایسی تھی جیسے کسی نے اس کے دل پر چاقو مارا ہو۔ رباب، علیزہ کی حالت بہت خراب ہے، ایکسیڈنٹ۔ اتنا سننا تھا کہ رباب کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر فرش پر جا گرا۔ آنکھیں پھیل گئی، چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ ہلکی سی آواز میں بس اتنا کہہ سکی، نہیں علیزہ، اور پھر ایک دم جیسے کسی نے اس کی روح کھینچ لی۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ کر نیچے بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن زبان پر ایک بھی لفظ نہیں آ رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر حریرہ فوراً اس کے قریب آیا۔ رباب کیا ہوا؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کس سے بات کی تھی؟ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ لیکن رباب جیسے کسی گہرے صدمے میں ڈوب چکی تھی، وہ بس روتی جا رہی تھی۔ بے آواز آنسو اس کے گال بھگو رہے تھے۔ حریرہ نے نیچے گرا ہوا موبائل اٹھایا، کان سے لگایا تو دوسری طرف کامل تھا، گھبرایا ہوا۔ ہیلو رباب، کوئی بات کیوں نہیں کر رہا؟ کامل بھائی، میں حریرہ بول رہا ہوں، کیا ہوا ہے؟ رباب کو کیا ہوا؟ وہ کیوں اس حال میں ہے؟ کامل نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں سب کچھ بتایا۔ علیزہ کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ابھی تک ہوش میں نہیں آئی۔ اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہے۔ سعدی اور ڈرائیور ہوش میں آ گئے ہیں، لیکن علیزہ، وہ ابھی بھی بے ہوش ہے۔ حریرہ کے چہرے کا رنگ بھی اڑ گیا۔ اس نے فوراً رباب کی ماں کو آواز دی، امی، رباب کی طبیعت بہت خراب ہے، ہمیں فوراً اسپتال جانا ہوگا۔ علیزہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ رفعت بیگم کا دل دک سے رہ گیا۔ اللہ خیر کرے، علیزہ کو تو کچھ نہیں ہوا۔ حریرہ نے سنبھال دیا، لیکن خود بھی لرز رہا تھا۔ امی، ابھی مکمل تفصیل نہیں، لیکن ہمیں فوراً نکلنا ہوگا۔ رباب کو چادر اڑائی گئی، وہ ابھی بھی سکتے کی حالت میں تھی۔ حریرہ نے اسے گاڑی تک سہارا دے کر پہنچایا۔ ان کی گاڑی تیزی سے اسپتال کی طرف روانہ ہو چکی تھی۔ دل میں دعائیں، زبان پر ورد اور آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ اسپتال کے دروازے کے باہر ایک عجب سی خاموشی اور ہلچل دونوں کا امتزاج تھا۔ رباب جیسے روبوٹ کی طرح گاڑی سے اتری، نہ آنکھیں چپک رہی تھی، نہ لب ہل رہے تھے۔ حریرہ نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا جو پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ رفعت بیگم کی نظریں بار بار اوپر کی طرف اٹھتی، جیسے رب سے رحم کی مانگ رہی ہو۔ کامل انہیں ایمرجنسی کے وارڈ کے باہر ملا۔ اس کا چہرہ زرد تھا، آنکھیں سرخ اور چہرے کی حالت ایسی جیسے کئی سال کا دکھ ایک دن میں جھلک گیا ہو۔ کامل بھائی، علیزہ، رفعت بیگم نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ کامل نے نظریں جھکا لی۔ ابھی تک ہوش میں نہیں آئی خالہ، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہے۔ رباب نے ایک جھٹکے سے حریرہ کا ہاتھ چھوڑا اور تقریباً بھاگتی ہوئی ICU کی طرف بڑھی، لیکن دروازے پر پہنچ کر نرس نے روک لیا۔ آپ اندر نہیں جا سکتی، مریضہ کی حالت بہت نازک ہے، میں اس کی بہن ہوں، مجھے بس ایک بار دیکھنے دے، بس ایک نظر پلیز۔ رباب کی آواز گھٹی ہوئی تھی، وہ ہاتھ جوڑ چکی تھی۔ نرس نے ڈاکٹر سے مشورہ لیا اور پھر اجازت دے دی۔ صرف 1 منٹ اور چھوئے گی نہیں، صرف دیکھ سکتے ہیں۔ رباب جیسے کسی خواب میں چل رہی ہو۔ دروازہ کھلا، وہ اندر داخل ہوئی اور تب رباب کا دل جیسے رک گیا ہو۔ سامنے سفید بستر پر پڑی وہ لڑکی جو کل سے سب کو تنگ کر رہی تھی، ہنستی مسکراتی علیزہ، آج آنکھیں بند کی، چہرے پر زخم، ماتھے پر پٹی اور سانس سے مشین کے سہارے وہ بے سدھ لیٹی تھی۔ رباب کے قدموں میں جیسے جان نہ رہی ہو، وہ وہی فرش پر بیٹھ گئی، آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ علیزہ اٹھ جانا، میں آ گئی ہوں، دیکھ مجھے، آنکھیں کھول میری علیزہ، دیکھنا آج میرا ولیمہ ہے اور میں تمہیں خود لینے آئی ہوں۔ دیکھو کتنی اہمیت ہو گئی ہے تمہاری۔ اب تو تم سب کو اترا کر بتاؤ گی کہ دلہن اور دلہا خود لینے آئے ہیں مجھے اپنے ولیمے کے لیے۔ ہاں دیکھو میری گڑیا، ایسے تو نہیں کرتے نا؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی، دل جیسے پٹ رہا تھا۔ موجود نرس نے اسے سہارا دے کر باہر نکالا۔ ICU رباب کی حالت اب مزید بگڑ رہی تھی۔ زنیرہ بیگم نے اسے گلے لگا لیا۔ دعا کرو بیٹا، بس دعا کرو، اللہ کو رحیم کہتے ہیں، وہ ہماری علیزہ کو کچھ نہیں ہونے دے گا۔ اسپتال کی راہداریوں میں ایک عجیب سا سناٹا تھا، وقت جیسے تھم گیا تھا۔ ہر لمحہ، ہر سانس صرف ایک ہی دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ ہماری علیزہ کو سلامت رکھ۔ اسپتال کے کمرشل وال کلاک کی سوئیاں اپنی مخصوص روانی سے گھوم رہی تھی، لیکن ان لمحوں کا بوجھ وہاں موجود ہر شخص کے دل پر جیسے پہاڑ بن کر ٹوٹ رہا تھا۔ 24 گھنٹے مکمل ہونے والے تھے، مگر علیزہ کی پلکیں اب تک نہ ہلی تھی۔
کہ باہر بیٹے کامل کا حال سب سے زیادہ خراب تھا۔ ICU وہ ایک کونے میں کرسی پر گم سم بیٹھا تھا، کوئی غم جیسے اس کے شانوں پر ٹوٹا ہوا ہو۔ اس کے ہاتھوں میں لیزا کا موبائل تھا، جس کی اسکرین اب بھی اس کی اور لیزا کی نئی نویلی دلہن تصویر دکھا رہی تھی۔ وہی دلہن، وہی مسکراہٹ جو اب بستر پر بے سود تھی۔ رفت بیگم ہاتھ میں تسبیح لیے بیٹھی تھی، آنکھوں سے خاموشی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ حریرہ، رباب اور سعدیہ سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھے تھے۔ وقت کا ہر گزرتا لمحہ دلوں پر خراشیں ڈال رہا تھا، اور پھر ایک دم سے خاموشی چیرتے ہوئی نرس کی بلند آواز گونجی، ڈاکٹر ڈاکٹر مریضہ کو ہوش آ گیا ہے۔ یہ جملہ ایسا تھا جیسے کسی نے ساخت فضا میں بجلی دوڑا دی ہو، ہر طرف جیسے امید کی روشنی چمک اٹھی ہو۔ کامل نے ایک دم سر اٹھایا، آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوئی تھی۔ کیا کہا آپ نے؟ وہ بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا۔ نرس اب بھی اندر موجود ڈاکٹر کو بلا رہی تھی، اور ڈاکٹر تیزی سے ICU کی طرف بڑھے۔ کامل کے پیچھے سب بھی ایک دم اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیا واقعی علیزہ؟ رباب کی آنکھوں میں خوشی اور آنسو ایک ساتھ جھلکنے لگے۔ کامل بے ساختہ 2 قدم آگے بڑھا، لیکن دروازے پر پہنچ کر رک گیا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھی۔ اتنے گھنٹوں بعد اتنے درد کے بعد اب امید کی کرن جگمگا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کچھ دیر معائنہ کیا اور پھر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ باہر آ کر اطلاع دی، مریضہ نے آنکھیں کھول لی ہے اور اب ہوش میں ہے۔ ابھی وہ بہت کمزور ہے، لیکن خطرہ ٹل چکا ہے، الحمدللہ۔ یہ الفاظ سن کر وہاں موجود ہر شخص کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، لیکن اب یہ آنسو خوف کے نہیں، شکر کے تھے۔ کمل کی آنکھوں میں نمی اور مسکراہٹ ایک ساتھ نمودار ہوئی۔ وہ جیسے خود کو روک نہ پایا، دیوار کا سہارا لے کر کھڑا رہا۔ زبان سے صرف ایک جملہ نکلا، شکر ہے میرے رب، شکر ہے۔ رباب نے رفت بیگم کے کندھے سے سر لگا دیا۔ امی، میری لیزا بچ گئی۔ رفت بیگم نے تسبیح کو چوم لیا، آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا لی۔ کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹر نے ایک ایک کر کے سب کو علیزہ سے ملنے کی اجازت دینا شروع۔ کامل جب اندر گیا، علیزہ نے کمزوری سے آنکھیں اس کی طرف گھمائی۔ کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹر نے ایک ایک کر کے سب کو علیزہ سے ملنے کی اجازت دینا شروع۔ کامل جب اندر گیا، علیزہ نے کمزوری سے آنکھیں اس طرف گھمائی۔ وہ کچھ بول نہ سکی، لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ کامل نے اس کا ہاتھ آہستگی سے تھاما، آنکھوں میں ایک عہد، ایک شکر اور ایک محبت لیے صرف اتنا کہا، واپس مت جانا علیزہ، تم ہو تو میں ہوں۔ اگلے دن علیزہ کو گھر لے آئے تھے۔ اب علیزہ پہلے سے کافی بہتر تھی۔ رات سب نے مل کر اس کا بہت خیال رکھا۔ اب وہ بالکل ٹھیک تھی، اور پھر سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ کامل اور علیزہ کی شادی کر دی جائے۔ سب کی باہمی رضامندی سے ان کی شادی طے کر دی گئی۔ حادثے کے بعد کئی دن گزر چکے تھے۔ اسپتال کی اداس فضاؤں سے لیزا مکمل طور پر باہر آ چکی تھی۔ وہ لمحے، وہ اذیتیں اور وہ بے بسی اب پیچھے رہ گئی تھی۔ اگلے دن جب علیزہ کو اسپتال سے ڈسچارج کیا گیا تو کامل، رباب، رفت بیگم، سعدیہ اور حریرہ سب اسے گھر لانے کے لیے موجود تھے۔ گاڑی جیسے ہی گھر کے دروازے پر رکی، در و دیوار جیسے علیزہ کے واپسی کا جشن نہ رہے تھے۔ رباب نے اس کی پیشانی کو چوم کر کہا، میری بہن واپس آ گئی، میری علیزہ سلامت آ گئی۔ علیزہ مسکرا تو رہی تھی، مگر آنکھوں میں نمی اب بھی موجود۔ کامل نے آہستگی سے ہاتھ تھام کر کہا، اب تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ گھر میں علیزہ کے لیے ایک الگ کمرہ تیار کیا گیا تھا، جسے حریرہ اور رباب نے خوبصورتی سے سجایا تھا۔ رفت بیگم روز صبح اس کے لیے دعاؤں سے بھرا پانی لے کر آتی۔ سعدیہ کبھی ہاتھ سے سوپ بناتی تو کبھی اس کے پاس بیٹھ کر قصے سناتی۔ چند دنوں میں علیزہ کی رنگت میں دوبارہ وہی چمک لوٹنے لگی، جس میں جان آ گئی اور آنکھوں میں زندگی نظر آنے لگی۔ سب نے اس کی ایک ایک خوشی کا خیال رکھا۔ اب گھر کا ماحول پہلے جیسا ہنستا مسکراتا ہو چکا۔ ایک شام جب سب افراد اکٹھے بیٹھے چائے پی رہے تھے تو رفت بیگم نے نرمی سے کہا، میرا دل کہتا ہے کہ ہم علیزہ اور کامل کی شادی جلدی کرتے۔ جو رشتہ اتنی آزمائش سے گزرا ہو اسے اب مکمل ہو جانا چاہیے۔ رباب، حریرہ اور سعدیہ تو پہلے ہی اسی بات کے حق میں تھی۔ کامل کے چہرے پر جیسے روشنی سی پھیل گئی ہو۔ اس نے نظریں اٹھا کر علیزہ کو دیکھا، اور علیزہ نے جھکی نظریں اور ہلکی سی مسکراہٹ دے کر گویا خاموش کر دی۔
یوں سب کی رضامندی سے دلوں کے سکون اور رب کے شکر کے ساتھ علیزہ اور کامل کی شادی کا فیصلہ طے ہو گیا۔ جماعت نے علیزہ کو گلے لگا کر کہا، اس بار تیاری پوری ہوگی اور خوشی سے تمہارے چہرے پر صرف مسکراہٹ ہوگی، آنکھوں میں آنسو نہیں۔ گھر میں دوبارہ خوشیوں کی چہکار گونجنے لگی۔ مہندی مائیں اور نکاح کی تیاریاں شروع۔ دعاؤں، محبت اور خلوص کے حصار میں بندھی یہ شادی اب ان کی نئی زندگی کی ایک خوبصورت شروعات بننے جا رہی تھی۔ کمرہ ہلکی سی خوشبو اور نرم روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، گلابی اور سنہری روشنیوں میں لپیٹے۔ کمرے میں ایک مقدس احساس بکھرا ہوا تھا، ہر شے خاموش مگر گواہ تھی آج کی اس حسین رات کی۔ سجی سوری علیزہ سرخ لہنگے میں جھکی نظریں، مہندی سے سجے ہاتھ اور دل کی دھڑکنوں کو سنبھالتی پلکیں جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کی مانگ میں سجے سندور اور ماتھے پر جھولتا ٹیکا دلہن ہونے کی گواہی دے رہا تھا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا، کامل اندر آیا، سیاہ شیروانی میں ملبوس، چہرے پر گہری سنجیدگی اور آنکھوں میں وہ چمک جو صرف علیزہ کے لیے مخصوص۔ اس نے دروازہ بند کیا، آہستہ آہستہ خاموش قدموں سے وہ علیزہ کی طرف بڑھا۔ دل کی دھڑکنیں دونوں طرف ایک ہی ردم میں دھڑکنے لگی تھی۔ کمرے کی خاموشی میں صرف قدموں کی چاپ تھی اور محبت کی سرگوشی۔ علیزہ نے نظریں جھکائے رکھی تھی، لیکن اس کے ہاتھوں کی لرزش بتا رہی تھی کہ اس کے دل میں طوفان برپا ہے۔ کامل اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور نرم لہجے میں بولا، علیزہ۔ اس نے آہستگی سے علیزہ کی ٹوڑی کو چھوا اور اس کی نظریں خود پر مرکوز کروائی۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ تم مجھے یوں دلہن بن کر دیکھنے کو ملو گی، اور آج تم واقعی خواب جیسی لگ رہی ہو۔ علیزہ نے ہلکا سا تبسم کیا، نظریں جھک گئی۔ کامل نے اس کا ہاتھ تھاما، مہندی کو دیکھا اور آہستہ سے اس کی ہتھیلی پر لب رکھ دیے۔ ان ہاتھوں پر میرے نام کی مہندی اور دل میں میرے لیے محبت۔ اس کے لہجے میں اتنی نرمی، اتنا خلوص تھا کہ علیزہ کی پلکیں بھیگ گئی۔ کامل نے آہستہ سے اس کے آنچل کو سمیٹا اور اس کے ماتھے پر محبت بھرا بوسہ دیا۔ آج سے ہمیشہ کے لیے تم صرف میری ہو، تمہارے دکھ، تمہاری خوشیاں سب میری ذمہ داری ہے، علیزہ نے لرزتی آواز میں کہا، اور آپ میری دعائیں، میرے خواب، میرا مان۔ کامل نے اسے اپنی باہوں میں لیا اور محبت بھرے لمس سے اسے اپنے دل کی پناہ میں سمیٹ لیا۔ کامل نے اس کی توڑی پکڑی اور اس کے لبوں پہ جھک کر آہستہ آہستہ قطرہ قطرہ اس کے ہونٹوں کا جام پینے لگا، اور ساتھ ساتھ اس کی بے بالیاں بڑھنے لگی بڑھنے لگی اور وہ مکمل علیزہ پر حاوی ہو گئی، اور علیزہ کو مکمل طور پر پورے حق کے ساتھ، بہت پیار کے ساتھ اپنے نام کر گئی۔ رات ایک نئی زندگی کی ابتدا تھی، ایک رشتہ جو آزمائشوں سے گزر کر مقدس بن چکا، اب محبت کے لمس سے امر ہونے جا رہا تھا۔ تو پیارے ریڈرز، یہ تھی آج کی ناول۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک میں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔